الفاتحة. کتنی بھی کوشش کر لے، جب تک یہ کائنات ہے
تقریر میں قدم انکشاف آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور انشاءاللہ اسے سن کر آپ کے ایمان کو تقویت پہنچے گی اور آپ کی بصیرت اور معرفت میں بھی انشاءاللہ اضافہ ہوگا۔ جب تک یہ کائنات ہے تب تک ذکر جناب زہرا ہے اور بیوی کے چاہنے والے ہیں، اس لیے کہ اس کائنات میں اگر ہم نہ رہیں گے تو کون رہے گا؟ اس لیے کہ کائنات کو خدا نے بنایا ہی ان کے صدقے میں ہے، اور ان کی ہر شے پر سب سے زیادہ اگر اختیار ہے تو وہ ہمیں ہے۔ اس لیے کہ ہم ہیں نوکر، وہ ہیں مالک، وہ ہے مالک، ہم ہیں نوکر۔ ظاہر سی بات ہے جہاں مالک ہوتا ہے وہیں نوکر بھی ہوتا ہے۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، تھوڑی سی تمہید کی زحمت ہے، انشاءاللہ اس کے بعد میں گفتگو کو آسان بنا دوں گا آپ کی محبتوں کے سہارے۔ یہ دستور ہے، لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ یہ لوگ رہیں گے کہاں، یہ لوگ جائیں گے کہاں۔ ہم نے کہا ہمیں اس کی فکر نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے رسول کے نوکر ہیں، آل رسول ہمارے مالک ہیں، جہاں ہمارے مالک رہیں گے وہیں ہم سارے نوکر بھی رہیں گے۔ ایسا بات ہے شاہ سلمان محمد علیہ تو فرما رہا ہے۔ آئیے میں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ ابھی مولانا الطاف صاحب نے ایک شعر پیش کیا آپ کی خدمت میں، جسے آپ سب نے سنا اور سراہا۔ میں کیا بتاؤں دہر میں کیا کیا علی کا ہے، جو کچھ میں پڑھ رہا ہوں یہ صدقہ علی کا ہے۔ سنی علی کا ہے نہ شیعہ علی کا ہے، اپنا نے جو علی کا طریقہ علی کا۔ میں ایک انکشاف کرتا ہوں مگر اس گزارش کے ساتھ کہ چونکہ ذکر بڑے لوگوں کا ہے، ہم چھوٹے لوگ ہیں، ظاہر سی بات ہے بڑے لوگوں کا ذکر ہے اور اس ذکر کو سمجھنا ہم جیسے چھوٹے لوگوں کی بس کی بات نہیں ہے۔ اگر ہمارے کوٹا ذہنوں میں ان کی شان میں کوئی بھی لفظ ایسا کہ جو ہمارے ذہن سے زیادہ بڑا ہے نہ سمجھ سکے تو ہمیں معاف کیجیے گا، اپنے ذہن کی کوتاہی سمجھیے گا، ذکر زہرا کی کمی نہ سمجھیے گا۔ اس لیے میں گزارش کیے دیتا ہوں، ایک جملہ معترضہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ کائنات میں مسلمانوں کے پاس جو کچھ ہے وہ سب کا سب ہے بی بی جناب زہرا کا۔ محمد والے محمد صلوات۔ دیکھیے گھبرائیے گا نہیں، پریشان نہ ہوئیے گا، آج کی مجلس کا وقت بھی ذرا محدود ہے، میں بہت جلد یہ سفر طے کروں گا۔ جو کچھ ہے وہ جناب زہرا کا ہے۔ آپ بتائیے رسول سے پہلے کوئی بھی مسلمان پوری دنیا میں اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے لائق تھا؟ کہا نہیں، اس لیے کہ آپ سے پہلے مسلمان نہیں تھے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ مسلمان اسے کہتے ہیں جو کلمہ پڑھے، اور ہمارے نبی سے پہلے کلمہ ہی نہیں تھا۔ جب کلمہ پڑھانے والا نہیں تو پھر کلمہ پڑھنے والے کیسے ہو سکتے؟ پوری دنیا اسلام مسلمان ہوئی کس کے ذریعے؟ کا رسول کے ذریعے۔ جس نے پوری دنیا کو مسلمان بنایا وہ کون؟ کا اللہ کا رسول۔ تو مسلمان بنانے والا اللہ کا رسول۔ یہ اللہ کا رسول فاطمہ کا کیا ہے؟ کہ یہ فاطمہ کا بابا ہے۔ جس نے مسلمانوں کو مسلمان بنایا وہ فاطمہ کا باپ۔ اب جب مسلمان ہو گئے تو کفار و مشرکین، عیسائی اور یہودی
ان سب کی نگاہوں میں اسلام کھٹکنے لگا اور انہوں نے چاروں طرف سے اسلام پر حملہ کرنا شروع کیا. تو بچانے کے لیے کون آیا؟ اگر کوئی دوسرا نام کسی کو یاد ہو تو اسے اختیار و اجازت ہے وہ یہاں بتا سکتا ہے. اگر کوئی بھی دوسرا نام کسی کو یاد ہو. بھیا دیکھیں یہاں پوری آزادی ہے, پورا اختیار ہے, کسی پہ کوئی بندش کوئی پابندی نہیں ہے, کوئی قید و بند میں نہیں ہے. ہندوستان آزاد ہے, ہندوستان میں رہنے والے آزاد ہیں. جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے, جو جو بھی سن رہا ہے سب آزاد ہے. تاریخ اسلام سے پوچھو کہ اسلام آنے کے بعد, مسلمان ہونے کے بعد, اسلام کے پھیلنے کے بعد جب اسلام دشمن اسلام پر حملہ کرنے لگے, بدر و احد سے لے کر خندق و خیبر حنین, ان ساری جنگوں میں جب اسلام پر حملہ کرنے کے لیے یہ سارے دشمنان اسلام آئے تو اسلام کو ان دشمنوں سے بچانے والا کون؟ بھائی بولے نا کس نے بچایا؟ کہ شیر خدا علی مرتضی شاہ لافتہ, بھائی انہوں نے بچایا. اگر علی اپنی شجاعت کا مظاہرہ ان تمام جنگوں میں نہ کرتے تو نہ اسلام بچتا نہ مسلمان. اسلام بھی بچا تو علی کے ذریعے, مسلمان بھی بچے تو علی کے ذریعے. اب جس نے ہر جنگ میں اسلام و مسلمان کو بچایا وہ فاطمہ کا کون؟ بولے بھائی, وہ فاطمہ کا کون؟ کہ فاطمہ کا شوہر. اب آئیے اس کے بعد جب مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں ٹکرانے کے لیے آئے تو دونوں کے بیچ میں سنا کرا کر قتل و غارت ہونے سے بچایا کس نے؟ کہا امام حسن نے. جس نے مسلمانوں کا خون بہنے سے بچایا وہ فاطمہ کا کون؟ کہ وہ فاطمہ کا بیٹا اب قیامت تک کے لیے دین اور اسلام کا نام و نشان کربلا میں مٹنے والا تھا. ہمیشہ کے لیے اسلام کا نام و نشان کربلا میں مٹنے والا تھا. کربلا میں اسلام ہمیشہ کے لیے مٹ رہا تھا, مگر آج تک جو اذانیں ہو رہی ہیں, آج تک جو نمازیں پڑھی جا رہی ہیں, آج تک جو کعبے کا طواف کیا جا رہا ہے, آج جو گھر گھر میں قرآن پڑھا جا رہا ہے, آج ہر مسلمان جو روزہ رکھ رہا ہے, آج جو ہر مسلمان دین رکھتا ہے, یہ کس کی بدولت؟ کہ حسین کی بدولت. حشر تک مسلمانوں کو اسلام جیسی نعمت دے کے جانے والا وہ فاطمہ کا کون؟ کوئی جلد بازی نہیں, کوئی تیز رفتاری نہیں, بات سب تک پہنچنا چاہیے, جوان ہو, بچہ ہو, بزرگ ہو, کوئی یہ شکوہ نہ کر سکے کہ ہم تک بات نہیں پہنچی. تو بھائی اسلام کو بچانے والا کون؟ فاطمہ کا بیٹا حسین. مسلمانوں کا خون بہنے سے روکنے والا کون؟ فاطمہ کا بیٹا حسن. ہر جنگ میں مسلمان اور اسلام کو بچانے والا کون؟ کہ فاطمہ کا شوہر علی. تمام کافروں کو مسلمان بنانے والا کون؟ کہ فاطمہ کا بابا محمد. آپ بتاؤ فاطمہ سے اگر بیر رکھو گے کرے گا, اگر روز محشر
کچھ بھی نہیں بچے گا۔ میں نوجوانوں کی معلومات کے لیے ایک بات پڑھنا چاہتا ہوں، کتاب قیامت صغریٰ اور برموڈا ٹرائنگل، انگریزی میں وہ کتاب ہے، اردو میں ترجمہ جزیرہ برمودا اور قیامت صغریٰ، دو ڈفرنس دے گا، جسے بھی پڑھنا ہے جا کے پڑھ سنیں شہزادی کی عظمت کیا ہے۔ امریکہ کی ایک منجمہ کہتے ہیں جو ستاروں کا علم نجوم رکھے اسے منجمہ کہتے ہیں۔ اگر مرد ہے تو منجم ہے اور منجمہ ہے تو عورت ہے۔ تقریباً 30 یا 40 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ امریکہ میں ایک مرض پھیل گیا، ایک بیماری پھیل۔ وہ بیماری کیا تھی؟ امریکہ کی ساری عورتیں باج ہو گئی۔ پورا سال گزر گیا، پورے امریکہ میں کوئی بھی بچہ پیدا نہیں۔ جب ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے وہاں کے پریزیڈنٹ کو ریکارڈ دکھایا کہ اس سال تمہارے ملک میں ایک بھی بچہ پیدا نہیں ہوا، پریزیڈنٹ پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا آخر وجہ کیا ہے؟ کہ ہر ایک نے ٹیسٹ کروایا، ہر ایک کی عورت باج ہے، کہ یہ تو پوری نسل ختم ہو جائے گی، کیا اس کا کوئی علاج ہے؟ کہ پوری میڈیکل ریسرچ نے اپنی پوری محنت کا استعمال کر لیا، کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ تو لوگوں نے مشورہ کیا کہ کیا جائے، تو طے یہ پایا کہ چلو وہ جو منجمہ جو عالمہ ہے، سنا ہے کہ وہ بڑی معرفت والی، علم والی ہے، اس کے پاس چل کے گزارش کرتے، ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہی کوئی راستہ بتائے۔ جب اس کے پاس لوگ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے گزارش کی کہ بہت بڑا مسئلہ ہے قوم عیسائیت کے لیے، پوری نسل عیسائیت ختم ہو جائے گی، کوئی راستہ نکالے، کوئی طریقہ بتائے۔ اس نے کہا 2 دن بعد آنا، بتاؤں گی۔ 2 رات مسلسل نہیں سوئی، ایک نام کا ورد کرتی رہی، خدا کے لیے جانا ہے، ایک نام کا ورد مسلسل 2 رات کرتی رہی۔ جب تیسری رات وہ اپنے بستر پر سوئی تو اس نے خواب دیکھا کہ ایک نقاب پوش ملزمہ ہے، وہ آ کے مجھے جگا کے کہہ رہی ہے تو کیوں پریشان ہے؟ 2 روز سے میرے نام کو اپنی زبان پہ تو جاری کیے ہوئے ہے، کیا کریں؟ ہمارے ملک میں ایک مرض پیدا ہو گیا ہے، ساری عورتیں باز ہو گئی ہیں، آخر اس کا علاج کیسے ہو؟ کہا بس اتنی سی بات ہے، کہا اتنی سی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، کہ یہی تو ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو بات دنیا کے لیے بڑی ہوتی ہے وہ ہمارے لیے بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ کہ اس کا علاج کیا ہے؟ کہ علاج سن لو، امریکہ کے فلاں جنگل میں جانا، اس جنگل میں جب جاؤ گی تو وہاں پر ایک پیڑ ہے، اس پیڑ کا نام ہوگا گل زہرا، اور اس پیڑ میں 5 شاخیں ہوں گی، 5 شاخوں میں 14 پتیاں ہوں گی، 14 پتیاں ہوں گی، ان 14 پتیوں پر یہ نام لکھے ہوں گے، ان میں جو سب سے پہلا، جو سب سے بڑا پتا ہوگا اس پر ایلیا لکھا ہوگا، اس کے پہلو میں جو پتا ہوگا اس پر فاطمہ لکھا ہوگا۔ بیدار ہو کر سنیں، کرنا کیا ہے؟ کہ ان پہلے وضو کرنا، اپنے کو صاف و پاک کرنا، اس کے بعد ان پتیوں کو توڑنا، ان پتیوں کو توڑ کر اس کے بعد اسے شہد میں ملانا، شہد میں ملانے کے بعد پورے امریکہ میں اعلان کر دینا جو اس شہد کو کھائے گا وہ صاحب اولاد ہو جائے گا۔
دوں تاکہ شہزادی کی بارگاہ میں شرمندگی نہ ہو، یہ نہ کہہ سکے کہ تم نے ہمارے سامعین کا حق ادا نہیں کیا، کوئی قرض میرے اوپر ادھار نہیں ہونا چاہیے۔ آپ سنیں، جب خواب سے بیدار ہوئی اس جنگل میں کچھ بزرگوں کو لے کے پہنچی، جیسے اس جنگل کے قریب، اس جنگل میں اس درخت کے قریب پہنچی، اس نے کہا خبردار، جہاں سے اب کوئی آگے نہیں جائے گا۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ کہ یہاں سے صرف میں جاؤں گی، تم نہیں جاؤ گے۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ اگر ان پتیوں پر صرف وہ نام ہوتے جو مردوں سے تعلق رکھتے ہیں، تو تمہیں اجازت تھی ہمارے ساتھ چلنے کی، مگر ایک نام ایسا ہے، اتنا مقدس ہے کہ جسے مریم جیسی بیوی کو بھی احترام کرنا پڑتا ہے۔ میں جاؤں گی، گئی، جا کے پتیوں کو توڑا، مرکبہ بنایا، پورے امریکہ میں عام کیا گیا۔ قسم خدا کے جو بات ہو گئی تھی، امریکہ کی رپورٹ گواہ ہے، آپ پڑھ سکتے ہو، سال گزرا نہیں، عورتیں صاحب اولاد ہو گئی، عورتیں صاحب اولاد ہو گئی، عورتیں صاحب اولاد ہو گئی۔ اے مفتیوں، اپنے اپنے قلم کو آج سے طاقوں میں ہمیشہ کے لیے رکھ دینا اور اپنی زبانوں پہ تالا لگا لینا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حسین نے راہب کو ساتھ بیٹے پورے ملک کو اولاد، بھائی ایک دو اولاد کی بات نہیں ہے، اس وقت جو بھی امریکہ کی آبادی رہی پورے ملک کو اولاد عطا کی آواز۔ جب یہ 5 عورتوں کا ختم ہو گیا تو کچھ صاحب عظمت لوگ اس کے پاس آئے، آ کے کہتے ہیں بی بی یہ بتائیے کہ آپ کو پتہ کیسے چلا کہ ایسے گھنے جنگل میں ایک درخت ہے کہ جن کی پتیوں میں یہ تاثیر ہے کہ یقیناً ہمیں کوئی خبر نہیں اور نہ ہم قیامت تک پتہ لگا سکتے تھے کہ آپ بتایا کس نے؟ کہ اس نے بتایا کہ جس کے صدقے میں کائنات بنی ہے۔ اس نے اپنا خواب بیان کیا، کہا اچھا یہ بتاؤ، اس بیوی نے نام بتایا تھا، کہاں کا کیا نام ہے؟ کا نام فاطمہ بتایا تھا، سنیں، نام فاطمہ بتایا تھا۔ جب یہ نام سنا نا عیسائی علماء نے، انہوں نے اپنے اپنے ذہنوں پہ زور دینا شروع کیا کہ یہ نام کہیں نہ کہیں ضرور پڑا ہے۔ زور دینے کے بعد جب یاد کیا تو یاد آیا، ہاں ہم نے اپنی کتاب انجیل میں پڑھا ہے، ایک جگہ پر جہاں پر یہ لکھا ہے کہ جو آخری نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا، اس کی بیٹی کا نام فاطمہ ہوگا، اس کی بیٹی کا نام فاطمہ ہوگا، اور اتنی صاحب عظمت بیٹی ہوگی کہ باپ اس کی تعظیم میں کھڑا ہوگا، باپ اس کی تعظیم میں کھڑا ہوگا۔ کچھ پادریوں نے کہا کہ سنو یہی بات نہیں ہے، بلکہ میرے سامنے ایک واقعہ اور ہے۔ کہ واقعہ کیا ہے؟ کہ ہم نے اپنے بڑے قدیمی عالم کی ایک کتاب پڑھی ہے، اس نے واقعہ لکھا ہے کہ جب تک نسل عیسائیت روئے زمین پر باقی ہے، اسے چاہیے کہ دنیا میں سب سے ٹکرائے مگر فاطمہ اور نسل فاطمہ سے۔ زہرا تیرا ایک
یہ بڑی مفصل رپورٹ ہے، مجھے پوری رپورٹ نہیں پڑھنا، اسی 2 جملے کے لیے زحمت دیا ہے، ایک بڑی تفصیل بحث ہے، اس کتاب میں پڑھیے گا۔ اس دن سے عیسائی علماء نے طے کیا کہ سال میں ایک دن فاطمہ ڈے کے نام سے رکھا ہے، اور جتنی مشکلات سال بھر کی ہیں اس دن یہ نام لے کر فریاد کی ہے، تاکہ سال بھر پھر کوئی مشکل نہ ہو۔ فاطمہ ڈے اور پڑھو گئے سننا چاہ رہے فاطمہ ڈے، اور آج وہ فاطمہ ڈے مناتے ہیں۔ دنیا مسلمان یہ سمجھ رہا ہے کہ اگر ہم فاطمہ کو مانیں گے تو فاطمہ فاطمہ ہوں گے، فاطمہ کو کوئی مانے تب بھی فاطمہ ہے، فاطمہ کو کوئی نہ مانے تب بھی فاطمہ ہے۔ دیکھیے فاطمہ ایک ایسا لفظ ہے، باخدا میں منبر سے پوری ذمہ داری اور ضمانت کے ساتھ یہ جملہ پڑھنے جا رہا ہوں، جس کے آپ سبھی گواہ ہیں، میرے کاندھے پہ بیٹھے ہوئے فرشتے بھی گواہ ہیں، میرا اللہ بھی گواہ ہے، میرا رسول بھی گواہ ہے، میرا وقت امام بھی گواہ ہے۔ اگر میں غلط کہوں تو اللہ مجھ سے میرا ناطقہ چھین لے۔ فاطمہ زہرا کی سیرت کو لکھنے کے لیے قلم بہت سو نے اٹھایا، عظمت کا اندازہ لگاتے لگاتے ہر لکھنے والے مصنف نے ایک منزل پہ جا کے دم توڑ دیا، ہاتھوں کو جوڑا، قلم رکھا، بی بی تیری بارگاہ میں دست عدم جوڑ کر معذرت چاہتے معافی مانگتے ہیں، اس لیے کہ تیری عظمت کا سرا ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں تک پہنچ گئے کہ ہمیں یہ بھی خبر نہیں کہ تیری ابتدا کہاں سے ہے، تیری انتہا کہاں پہ ہے، تیری ابتدا کہاں سے ہے، تیری انتہا کہاں پہ ہے۔ ڈاکٹر علی شریعتی نے آخر میں مجبور ہو کر اپنا قلم رکھنے سے پہلے لکھ دیا کہ عظمت فاطمہ میں میں کیا کیا لکھوں، بس یہ سمجھ لو کہ فاطمہ اس ذات کا نام ہے کہ جسے صرف فاطمہ کو جسے فاطمہ کہتے ہیں، اور فاطمہ کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی دوسری فاطمہ ہو۔ فاطمہ کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی دوسری فاطمہ ہو، نہیں تو فاطمہ سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ سمجھنے کی کوئی کوشش فاطمہ کو نہ کرے۔ اب ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، سورہ حلقہ جسے سورہ دہر کہتے ہیں، سورہ انسان بھی کہتے ہیں، اس میں آپ جا کے پڑھیے 3 دن 3 فرشتے اس چوکٹ پر آئے، ہاتھوں کو جوڑا، سوال کیا، افطار کا وقت دے دیا، ہے نا، 3 دن مسلسل۔ یہ جو مانگنے آئے ہیں کون ہے؟ بھکاری نہیں ہے، فرشتے ہیں، نہ انہیں بھوک لگتی ہے نہ انہیں پیاس لگتی، مگر روٹیاں مانگنے آئے ہیں۔ جب کھانا نہیں ہے تو مانگ کیوں رہے ہو؟ اے فرشتوں، تمہاری وجہ سے 3 دن پنجتن بھوکے سوئے۔ سن لیا اپنی تریا ساتھ سے، تمہاری وجہ سے 3 دن پنجتن بھوکے سوئے۔ جب تم کھاتے نہیں ہو تو روٹیاں مانگنے کیوں آئے؟ کہ ہم اپنے لیے نہیں مانگنے آئے۔ میں نے کہا پھر؟ کہ تمہارے لیے مانگنے آئے۔ ہم نے کہا ہمارے لیے مانگنے آئے، مطلب کہ ہمیں معلوم ہے کہ تم پوری زندگی مانگو گے تو سندر زہرا سے، مانگو گے تو سندر زہرا سے، دنیا تمہیں جینے نہیں دے گی۔ جب بھی مانگو گے تو کوئی کہے گا شرک ہے، کوئی کہے گا بدعت۔ گلیجے کی
اختیار ہے گناہ کرے یا نیکی کرے، انسان کو اختیار ہے جھوٹ بولے یا سچ بولے، انسان کو اختیار ہے حلال کھائے یا حرام کھائے، مگر فرشتوں کو یہ اختیار ہے۔ فرشتہ وہی کرے گا جو خدا چاہے گا۔ 3 دن مسلسل در زہرا پہ جب فرشتے آئے تو اس کا مطلب اپنی مرضی سے نہیں، بلندی کے رہنے والے ہیں۔ خدا یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ در صحرا پہ مانگنے والوں کو کبھی آپ نہ سمجھنا، در صحرا پہ وہی مانگتا ہے جو بلندی رکھتا ہے۔ اچھا ایک چیز میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر انسان کسی پر احسان کرتا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ مثلا قدم ڈگمگا رہا تھا، ایک صاحب نے بازو سنبھل لیا، گرنے سے بچا لیا، فطرت انسانی ہے، کچھ نہیں تو بھائی شکریہ۔ یا پھر اگر کسی نے آپ کی مدد کی، دوسرا طریقہ جب وہ گرنے لگا تو آپ نے اسے بچا لیا، یہ احسان کا بدلہ ہو گیا۔ 2 ہی طریقہ ہوتا ہے، کبھی آپ کو کسی نے کھلایا، بدلہ یہ کہ آپ نے اسے کھلا دیا، کبھی کسی نے آپ کو بچایا، احسان کا بدلہ یہ کہ آپ نے اسے بچا دیا۔ اب جب احسان کا بدلہ دیں گے تو شکریہ ادا نہیں کریں گے، اور جب شکریہ ادا کر دیں گے تو احسان کا بدلہ نہیں دیں گے۔ یہ طریقہ ہے دنیا کا۔ مگر سورہ دہر جا کے آپ دیکھیں، اللہ نے کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی محبت میں یتیموں کو کھانا کھلایا، اسیروں کی مدد کی، اللہ ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہے اور ان کے اس عمل کے بدلے میں جنت بھی دے رہا ہے۔ ذرا بیداری سے سنیے گا، ان کے اس عمل کے بدلے میں جنت بھی دے رہا ہے، شکریہ بھی ادا کر رہا ہے۔ اے پروردگار، جب اس عمل کے بدلے میں جنت دے چکا تھا تو شکریہ کیوں ادا کیا؟ کانا نام تجھے خبر نہیں، جب بدلہ احسان سے چھوٹا ہو یا کم ہو، کا
اب یہ سمجھ میں نہیں آتا، ہماری یہ سمجھ میں نہیں آتا. بیداری سے سنیے گا، میں اپنے پڑھنے کا ذمہ دار ہوں، آپ کے سمجھنے کا اور سننے کا نہیں بھائی. آپ یہ بتائیے کہ جمال بھائی نے کھانا ہمیں کھلایا، شکریہ نہال بھائی کیوں ادا کریں گے؟ بھیا لگتا آج سو گئے ہیں. بھائی جمال بھائی نے کھانا ہمیں کھلایا، شکریہ کسے ادا کرنا چاہیے؟ ہمیں ادا کرنا چاہیے نا. نہال بھائی کیوں ادا کرے؟ مولانا آفتاب صاحب کیوں ادا کرے؟ کوئی دوسرا کیوں ادا کرے گا؟ اس لیے کہ ہمیں کھلایا ہے تو ہم ادا کریں. روٹیاں فرشتوں کو دی گئی، روٹیاں فرشتوں کو دی گئی. نہال بھائی شکریہ اس لیے ادا کر رہے ہیں کہ ممرا سے یہاں ہمیں نہال بھائی نے بھیجا تھا. فرشتے خود نہیں آئے تھے، اللہ نے بھیجا تھا. اس لیے اللہ ادا کرتا. وقت کم ہے، سمیٹ رہا ہوں گفتگو کو. دل تو بہت چاہ رہا ہے، وقت کم ہے. بسم اللہ. اصل میں اسلام کی، میں یہ جملہ صرف محبت میں نہیں اور حقیقت میں نہیں بول رہا ہوں، یہی حقیقتی اسلام. اسلام کی سپریم پاور اتھارٹی جسے کہیں وہ ہے جناب کہ جس کی ضرورت نبوت کو بھی ہے، جس کی ضرورت امامت کو ضرورت کیسے ہے وہ بھی بتا رہا ہوں، نبوت کو ضرورت کیسے ہے وہ بھی بتا رہا ہوں. قرآن رکھا ہے، اٹھائیے. کسی بھی نوجوان سے پوچھئے کہ یہ بتاؤ کہ قرآن میں کتنی آیتیں، وہ کہے گا 6666 آیتیں. ہم نے کہا ایک آیت اس میں سے نکال دو، مٹا دو، نکال دو. اب اس کے بعد قرآن کسی دوسرے کے ہاتھ میں رکھو اور کہو کہ یہ مکمل قرآن ہے. میں مضمون پڑھ رہا ہوں، دلوں کی طاقت بڑھانے کے لیے پڑھ رہا ہوں، دلوں کو بہلانے کے لیے نہیں. اپنی قوتوں کو بڑھائیے، اپنے دلوں کی طاقت کو بڑھائیے. نکال کر کہیے کہ یہ مکمل قرآن ہے. کہا نہیں، میں نے کہا 6665 آیتیں تو ہے نا. کہا ہے تو کیا ہوا، جب تک وہ آیت نہیں ملائی جائے گی قرآن مکمل نہیں ہوگا. میں نے کہا کیوں؟ کا اس لیے کہ یہ آیت ہے قرآن کا جز، یہ آیت ہے قرآن کا جز. اگر جز کل سے الگ ہو جائے، جب تک الگ ہے کل نامکمل. نبی
صحیح نہیں ہے تو قیامت تک کے لیے یہ قرآن جو مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہے مشکوک ہو جائے گا. تو اس لیے کہ یہ آیت ہے اسی کا جو اب دربار میں بیوی نے کہا تھا صدق میرا حق ہے. یہ فاطمہ بن کے نہیں گئی تھی, جزء نبوت بن کے گئی تھی. نہیں بلاری سے سنیے, یہ فاطمہ دربار میں نہیں بول رہی تھی بلکہ نبوت کا ایک جز بول رہا تھا. اب جس نے دربار میں فاطمہ کو جھٹلایا تو وہ جھٹلاتا رہے, فاطمہ کی شان تو نہیں گھٹے گی, نبوت مشکور ہو جائے گی. نبوت مشکور ہو جائے افسوس کی بات ہے کہ سیرت کی کتابوں میں یہ لکھتے بھی ہیں, یہ لکھتے ہیں جملہ جب حضور کی سیرت لکھی جاتی ہے تو اس سیرت کی کتاب میں یہ ضرور لکھا جاتا ہے کہ عورتوں میں نبی سب سے زیادہ جسے چاہتے تھے وہ فاطمہ. تو بھئی یہ کہاں کا دستور ہے کہ نبی کسی اور کو سب سے زیادہ چاہے اور امت کسی اور کو؟ میری بھی سیرت کی کتابیں سمجھ, اور یہ بھی لکھا جب حضور کہیں سفر میں جاتے, حضور کی سیرت پڑھ رہا ہوں, حضور جب حضور کہیں سفر میں جاتے تھے تو سب سے آخر